إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین و سامعین، مقالات مکیہ کا یہ 19واں مقالہ ہے جس میں ہم آیت توفی کی تفسیر کو اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت توفی سے پہلے آغاز ہو رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ایک تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت جب ختم ہوئی اور اللہ کی بہترین تدبیر کا ذکر ہو چکا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے 5 انعامات کا ذکر فرمایا بطور احسان خاص کے، اور پھر یہ ارشاد گرامی ہوا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا اے عیسیٰ میں تم کو پورا لینے والا ہوں ورافعک الی، اور اپنی طرف تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اب دیکھیں اس کتاب میں مخاطب صرف ایک انسان ہے، تمام بنی نوع انسان نہیں۔ قرآن کا خطاب اور بیان اصل ہے ہر باب کے اندر اور ہر مسئلے کے اس بات کے اندر، اور آگے فرمایا تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو تمہارے منکر ہیں۔ پھر آگے فرمایا پھر ثم الی فاحکم بینکم، پھر تمہارے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہوں ان تمام امور کا فیما کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف رکھتے تھے۔ یہ 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اب مکرو کیا تھا؟ ان لوگوں کا مکر، اعدائے عیسیٰ کا مکر کیا تھا اور ان کی سازش کیا تھی، اور اس کے مقابلے میں خیر الماکرین کا مکر اور اس کی تدبیر کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پہ چڑھایا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو
اپنی تدبیر سے ناکام کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ دیکھیں، یہ حفاظت بے طور ہوئی، اس انداز سے ہوئی کہ کوئی بشر ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہے خیر الماکرین کی تدبیر۔ اور وہ تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی توفی فرمائی۔ میں لفظ توفی کو چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان سمجھے، جیسے کہ ہر قادیانی توفی کا وہ معنی جو وہ کرتے ہیں وہ ہر ایک سمجھتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھتے ہیں نا؟ اسی طرح مسلمان توفی کا اسلامی اور قرآنی مفہوم اور قرآنی استعمال، جیسے کہ ابھی میں نے خلاصے میں ذکر کیا ہے، یہ بھی ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ یہ امر عقائد کے باب میں سے ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کی توفی فرمائی، ان کا رفع فرمایا اور ان کی تطہیر فرمائی۔ اب یہ تین امور حضرت عیسیٰ کی توفی میں مذکور ہوئے ہیں، اس لیے عیسیٰ کی توفی لوگ کہتے ہیں جی کیسے خصوصیت والی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جہاں عام بشر کی توفی کا ذکر ہے وہاں ان میں سے نہ رفع کا ذکر ہے نہ تطہیر کا، تو خاص تو خود بخود ہو گیا۔ اللہ کے خطاب اور بیان میں بھی عیسیٰ کی توفی خاص ہے، پھر خطاب عیسیٰ کو ہو رہا ہے، وہاں انسانی اور بشری عمومی توفی کا ذکر ہی نہیں۔ اور یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ خاص کو عام بنانا اس کی ضرورت ہی نہیں، خاص عام کے حکم میں خود بخود داخل ہوتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ کی توفی موت کے وقت توفی موت ہی یقینی ہوگی، اور ان کے سونے کے وقت میں توفی نوم ہی یقینی ہوگی۔ رہا رفع کا، ان کی توفی رفع کا ہونا یہ ان کی خصوصی توفی ہے، اور خاص جو ہے عام کے حکم کے اندر خود بخود آتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا فرمایا؟ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تمہیں میں پاک کرنے والا ہوں۔ تو انجاس سے نکال کر، جو نجس تھے لوگ ان سے نکال کر ان کو اطہار کے مقام میں اللہ نے پہنچا دیا، جہاں تک کفر کی بو بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، اور نہ ہی ان کے اعداء سوچ سکتے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس کی مثالیں بھی میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ تو کوئی شخص ان کے جسم اطہر کو گزند نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بقیہ وعدے بھی پورے کیے کہ عیسیٰ کے پیروکاروں کو ہمیشہ یہود پر غالب رکھا، اور آج تک یہی حقیقت ساری دنیا مشاہدہ اس کا کر رہی ہے۔ قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا اور اس کے پیروکار کثرت سے یہود میں سے ہوں گے، ان کی حکومت اور سلطنت قائم کریں گے، وہ اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ بھی کریں گے، تو ان کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا رفع فرمایا، پھر اس وقت ان کا نزول فرمائیں گے۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول میں۔ وہ کیا کریں گے؟ ان کے شان و شوکت اور طاقت اور قوت کو توڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے یقتل الدجال، اور ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آج پوری انسانیت، مشرق کے ممالک ہوں، مغرب کے ممالک ہوں، یورپی ممالک ہوں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں حضرت انسان ظلم کے چکی میں پس نہیں رہا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ہمیں کثرت سے آج ذکر کرنا چاہیے۔ میں حضرات علماء کرام کو کہتا ہوں، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو کثرت سے آج کل ذکر کیا کریں، کیونکہ وہی ظلم کا خاتمہ کریں گے، انصاف کا بول بالا کریں گے، وہی توحید کی اقامت کریں گے، اور کفر و شرک کا خاتمہ اللہ ان کے ہاتھوں فرمائیں گے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے،
اور وَيَرْفَعُ الْجِزْيَةَ، یہ غیر مسلموں سے جزیہ لینے والا معاملہ جو ہے یہ بھی ان کے ہاتھوں ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی سچی خبریں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دنیا نے پھیلا رکھی ہیں ان کو انسانوں کو سلجھائیں گے۔ بہت سی غلط خبریں حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود کی زبانی پھیلی، بہت سی خبریں عیسیٰ کے اتباع نے پھیلائیں، بہت سی خبریں قادیانیوں نے بھی پھیلائیں۔ میرا آپ کو پتہ ہے کہ پہلا محاضرہ یہی ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ انسانی گروہوں میں حضرت عیسیٰ پہ بہت اختلاف ہے۔ تو میں نے 4 گروہوں کا مفصل وہاں ذکر بھی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کی توفی فرما کے ان پہ انعام کیا اور اسے ان کی خصوصیت ٹھہرایا، اور انہیں روح و جسم کے ساتھ اٹھا لیا، اور وہ واللہ انہ لحی فی السماء، اللہ کی قسم وہ آج بھی آسمان میں زندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پہ ایمان لائیں گے۔ یہود بھی انہیں پہچان لیں گے، یہ وہی ہے، نصارہ بھی پہچان لیں گے، اور مسلمان بھی پہچان لیں گے، سب انہیں پہچان لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو 5 وعدے اس آیت میں ہوئے ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ ان کی توفی کا ہونا، پھر ان کے رفع کا ہونا، انی متوفیک و رافعک، اور تیسرا یہ ہے ومطہرک، ان کی کفار سے تطہیر کا ہونا، پھر آگے یہ ہے ان کے متبعین کا ان کے مخالفین پر تا قیامت غالب رہنا، فوقیت انہیں دینا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، عیسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کے منکرین پہ تا قیامت ان کے لیے فوقیت ہوگی۔ پھر 5واں یہ کہ امتوں میں جو باہم اختلافات ہیں، عیسیٰ کے رفع سے لے کے آج تک انسانوں میں اختلافات ہیں، ان سب اختلافات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے سے سب پہ روشن اور عیاں فرما دیں گے۔ تو پہلا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس کلام پاک میں یہ ہے متوفیق، اس پہ ہم نے بہت لمبی تفصیل سے بحث بھی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح و جسد سمیت اپنی عصمت اور حفاظت میں لے لیا، یہ تو متوفی کا معنی ہے۔ آگے ہے ورافعک، یہ دوسرے میں ہم ذکر کریں گے، ابھی پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو جملہ اسلامی مفسرین، صحابہ کرام، تابعین حضرات اور پوری امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پہلا وعدہ پورا ہو چکا۔ جن لوگوں نے متوفی کا معنی ممیتوں کا کیا ہے، جن مفسرین نے، انہوں نے بھی یہ شرط لگائی کہ یہ معنی اس کا درست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اس تفسیر کو، لیکن بعد انزال ایاک من السماء، تیرے آسمان سے اترنے کے بعد۔ تو یہ شرط جو ہے یہ بھی عیسیٰ کی حیات کو ثابت کرتی ہے، وفات کو نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کی توفی کا یہ مفہوم ہے، نہ انہیں موت دینا ہے اس وقت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کیسے ان کی توفی بن سکتی ہے کہ اللہ ان کو بتائیں کہ میں تجھے مارنے والا ہوں۔ میں اس معنی کو پہلے کرتا ہوں ممیتوں کا، کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں۔ کب؟ جب تو آسمان سے اترے گا۔ یا یہ ہے کہ میں تمہیں پورے طور پہ ابھی لے لیتا ہوں۔ دونوں معنی صحیح ہیں، دونوں معنوں سے حیات ثابت ہو رہی ہے، اور دونوں معنی مسلم مفسرین نے کیے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا پورے کے پورے طور پہ، بس۔ اب اگر آپ اس کی زیادہ تفسیر نہ بھی کریں، اس کو روکے رکھیں یہیں پہ، تو آگے ہے ورافعک۔ زیادہ اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ظاہری نص یوں ہے کہ تجھے پورے طور پہ لینے والا ہوں۔ اس سے کوئی انسان انکار اس معنی سے کر ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ متوفی کا یہی لغوی معنی ہے، آخذک علی وجہ التمام۔ تو ہم بہت سی تفسیروں میں پڑھتے ہی نہیں،
اور آگے ہے ورافعک، واو حرف عطف ہے، یہ دوسرا کام بھی ہے عیسیٰ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے کہ تمہیں میں اٹھانے والا ہوں۔ اس کی تفصیلات ہم مختلف حلقوں میں بیان کر چکے ہیں۔ اب قرآن حکیم کے یہ جو ظاہری الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لے لیا اپنے قبضے میں اور ان کو اٹھا لیا۔ اب توفی عیسیٰ یہ پہلا وعدہ تھا اللہ کا، اور یہ پہلا انعام تھا اللہ کا ان پہ، اور ان کی یہ نعمت خاصہ تب ہو سکتی ہے کہ توفی کا یہ معنی حضرت عیسیٰ کے لیے تسلی کا باعث ہو، اطمینان کا باعث ہو، بشارت کا باعث ہو، جس سے اعدائے اسلام کی ذلت اور رسوائی ہو، اعدائے پیغمبر جو ہیں وہ خائب و خاسر ہو جائیں، پھر اللہ کی تدبیر نبی کے دشمنوں کی سازش پہ غالب ثابت ہو، اور وہی توفی اللہ کی قدرت کا مظہر بھی ہو سکے۔ کسی کو مارنا مرانا یہ کوئی بات ہے؟ پھر وہی توفی اس انسان کی جو واحد مخاطب ہے یا عیسیٰ، اس کی خصوصیت بھی بن سکے۔ دیکھو موٹی موٹی باتیں توفی کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے۔ توفی کا وہی معنی درست ہوگا جو ان تمام جو مفاہیم ہم نے ذکر کیے ہیں جس سے ان کا تحقق ہو سکے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے عربی میں یہاں کلام ہے بہت خوبصورت، وہ فرماتے ہیں وجوہ لم تکن اہلا لخیر فیأخذ منہ عیسیٰ الیہ، کہ وہ چہرے جن میں خیر نہیں تھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ان سے اٹھا لیا، وَيَرْفَعُهُ وَلَا يُبْقِيهِ فِيهِمْ كَأَخْذِ الشَّيْءِ لَمْ يُشْكَرْ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کا رفع فرمایا اور ان کو ان میں نہیں چھوڑا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب لوگ کسی نعمت پہ شکر نہ کریں تو وہ ان سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَحِيظًا كَمَا يُحَاذُ الشَّيْءُ حِفْظًا، اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا جیسے کہ کسی چیز کی حفاظت کا حق ہے۔ تو اللہ کی حفاظت میں آنا یہ تھوڑے ہے کہ مار دیں اس کو یا کشمیر کی طرف ان کو دوڑا دیں کہ بھاگو وہاں طرف۔ وَآوَاهُ إِلَىٰ مَأْوَى لَدَيْهِ، اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، اپنے پاس انہیں بلا لیا۔ تو اب توفی کے یہ جو معنی ہم نے ذکر کیے ہیں ان میں اگر غور کیا جائے تو اللہ کا یہ کلام وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس آیت کے مناسب یہی معنی ہے۔ رہا یہ کہ یہود کی سازش کیا تھی، ان کا مکر کیا تھا کہ عیسیٰ کو قتل کیا جائے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، تو اس سے کوئی بھی اللہ کی تدبیر کا غلبہ ثابت نہیں کو کر سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ کو باقی رکھنا، ان کو باحیات رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غالب تدبیر تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اور پھر واللہ غالب علی امرہ، پہلی بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پہ نبوت اور ان کے مخالفین کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کا مکر نبی کی مدد میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ کا قصد فرمایا، تو مشرکین نے یہ سازش کی کہ پوری منصوبہ بندی سے ہر قبیلے میں سے ایک ایک جوان لیا تاکہ وہ بیک وقت آپ پہ حملہ کریں اور آپ کا خون قبائل میں پھیل جائے۔ تو آپ کا قبیلہ بنو ہاشم کیسے سب سے جنگ کر سکے، یہ ان کی تدبیر تھی۔ اب اللہ کی حفاظت یہاں بھی یہ ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے نبی آپ سے کافر لوگ مکر کر رہے تھے، اور پھر آگے آتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھیں کہ خیر الماکرین کی تدبیر کیا تھی۔ اب کیا ہوا، معروف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے، حضرت علی بھی نہیں ساتھ، ابو بکر بھی ساتھ نہیں، اس وقت نقطۂ صفر پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ عین اس وقت جب نقطۂ صفر وقت کا ہوتا ہے اس وقت اس پہ حملہ کریں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اسی وقت آپ نے نکلنا ہے۔ اور کیسے آپ نکل گئے؟
یہ پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے نکل گئے تو ابو جہل اپنے جوانوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد کا خیال یہ ہے کہ اگر تم اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے، یہ غور سے سنیں، تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اس وقت آپ گزر رہے تھے تو آپ نے یہ بھی اس سے جواب دیا کہ ہاں میں یہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ ہے خیر الماکرین۔ تو اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحفاظت اپنے دشمنوں کے درمیان سے نکلنا، یہ ہے خیر الماکرین کی تدبیر بعینہ ہی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ ایک اور بھی اس قصے پہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بالکل وہی الفاظ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ آ رہے ہیں کہ کفار نے آپ کے خلاف یہ منصوبہ بندی کی کہ آپ کو جکڑیں یا قتل کریں یا آپ کو کہیں دور نکال دیں۔ تو اب اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ اور وہی بہترین تھی۔ کیا تھی؟ کہ اللہ دشمنوں کو خائب و خاسر کر دے۔ جب بھی اللہ کی نبی کے دشمنوں کے خلاف تدبیر قرآن میں ذکر ہوئی، یہی ہوا۔ اب آپ غار ثور میں پہنچے تو وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے پھر وہیں تعاقب کیا۔ پھر دیکھیں اللہ کی تدبیر، کہ اللہ کی تدبیر یہ ہوئی کہ مکڑی نے جالا بن لیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، اللہ نے ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ ہے خیر الماکرین کی تدبیر۔ ایسے ہی قرآن حکیم میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہوں نے ایک تدبیر کی حضرت صالح کے خلاف اور ہم نے بھی تدبیر کی۔ تو دیکھ لو فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ خیر الماکرین کی تدبیر وہاں کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ تو یہ تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں جہاں پہ اللہ نبی اللہ کے خلاف ان لوگوں کے مکر کو ذکر کر کے پھر اپنے مکر کا غلبہ ذکر فرماتے ہیں، اور تینوں میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کا خائب و خاسر ہونا اور نبی کا بحفاظت بچ جانا، یہی بڑا۔ تو اب یہاں تک ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف پہلے وعدے کا ذکر کیا اور پہلی خصوصیت کا ذکر کیا، وہ کیا تھی؟ انی متوفیک۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور بقیہ خصوصیات اور وعدوں کا انشاءاللہ دوسری مجلس میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔